بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے وہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے درود پاک کی برکت سے قیامت کے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے، تو ہمیں ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کریم کا یہ ارشادی مبارک ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہودیوں کا ذکر آپ سماعت فرما رہے تھے کہ تورات شریف ان کے پاس تھی کتاب، وہ کتاب پڑھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کو تم جو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، تشریف دنیا میں نہیں لائے تھے، ان کی کتابوں میں سرکار کا ذکر ہے۔ وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ تو جس وقت سرکار تشریف لائے تو دوسرے لوگ تو ایمان دار ہونے شروع ہو گئے، لیکن یہ خود یہودی جو اہل کتاب تھے، انہوں نے خود ہی اس بات سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، سرکار پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ایک تو کہ تم جو لوگوں کو بات کرتے ہو، لوگوں کو اس نبی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہو تو خود ایمان نہیں لاتے۔ ایک اور بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، تو جس وقت اپنے رشتہ داروں سے ملتے، یہ یہودی حضرات اپنے رشتہ داروں سے ملتے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے، اگر وہ حضور علیہ السلام کے معتقد ہو چکے ہوتے، سرکار کے غلام بن چکے ہوتے، کلمہ پڑھ چکے ہوتے، یا صحابہ کرام کے قریب ہو چکے ہوتے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ یا دین کی تھوڑی بہت محبت ہوتی، وہ اپنے رشتہ داروں سے جب ملتے، یہودی رشتہ دار جو ہوتے تھے، تو یہ یہودی ان سے کہتے تھے کہ تم جس نبی کے قریب ہو رہے ہو وہ بہت اچھے ہیں، کہ سچے نبی وہ ہیں، دین ان کا سچا ہے، تم ان کی اتباع کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ یہ یہودی اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ ان کی اتباع کرنا اس نبی کی، لیکن خود اس نبی کے پیروکار نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ ان یہودیوں کے لیے خاص کر فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں آ جانا ساری بھلائی ہے۔ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ تم بھلائی کا جو حکم دیتے ہو، بھلائی یہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھلائی میں آ جاتا ہے۔ تو ساری بھلائی اللہ کریم نے دین مصطفیٰ میں، اپنے پیارے دین میں رکھی ہے۔ تو اپنے آپ کو بولے ہوئے یہی ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ پیچھے رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا دوسروں کو کہتے تھے کہ سرکار کی جو نبوت ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے خود یہودی حسد سے خود کافر ہو گئے تھے۔ انہیں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بلائی کو بھولتے ہو۔ یاد رکھیے اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے وہ خاص ہونے کے باوجود عام بھی ہے۔ ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیہ عبرت ہے۔
یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی خود جو لوگ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور وہ خود ہی غلط شروع کر دیں گے، پھر فساد چھوٹا نہیں بڑا فساد بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سبب سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد اگر ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اس سے منہ لگانا پسند نہیں کرتے کہ یہ بندہ منافق ہے جو کسی اور جگہ پر اور بات کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ اور بات کرتا ہے، تو اس سے لوگ منہ لگانا، جو عقل والے لوگ ہیں اس سے منہ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں سن کے لوگ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں اور ان کا دین بھی خراب ہو جاتا ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کے خوشبو سونگیں گے جنت کی، ان کے محلات اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا اللہ کریم کی طرف سے آئے گی، ان کو ایک آواز آئے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دینا کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب العالمین، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تم نے یہ نعمت تیار کر کے دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیا ہوتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا، میں نے ارادتاً تمہیں دکھایا ہے کہ تم میری جنت کی نعمتیں دیکھو، یہ میں نے تمہیں ارادتاً دکھایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے دنیا میں تو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ تم دنیا میں جب ہوتے تھے تنہائی میں بڑے بڑے تم گناہ کرتے تھے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، یعنی تنہائی میں گناہ کرنا اللہ کریم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، جب لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کی محفل میں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اس وقت تم بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو بڑے نیک تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑے اچھے وہاں ظاہر کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی اچھا نہیں ہے، ہم جیسا کوئی صوفی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی مبلغ نہیں ہے، ہم جیسا کوئی نیک و پرہیزگار نہیں ہے۔ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو میں گناہ کرنے والے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہاری عاجزی ہوتی تھی اور تنہائی میں تم میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، میری وجہ سے برا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ کہ آج انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ بھی لوگ بات کہیں گے، لوگ کریں گے، یہ فلاں بات، یہ فلاں بات، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہی بات ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی ہوگی، جنت دکھا کے جنت سے پیچھے ہٹا کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مبلغ ہیں،
یا جو اپنے آپ کو نیک تصور کراتے ہیں، جو ظاہری طور پر نیکیاں کرتے ہیں، چھپا کے اپنے آپ کو وہ گناہوں میں ملوث رکھتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خاص کر عبرت ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر، بلکہ صحیح سمجھیے تو آج کے اگر کسی آدمی پر پرچہ ہو جائے، مثال کے طور پر پرچہ ہو جائے، اس کا نام تھانے میں عدالتوں میں ہو، تو پولیس جہاں آنا چاہے وہ آدمی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے رشتے داروں میں اپنا علاقہ چھوڑ جاتا ہے، پولیس اتنا ڈرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ انسان نماز کی طرف نہیں آتا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ گناہ سے بچو تو گناہ سے نہیں بچتا، تو وہ پولیس جتنا بھی رب سے نہیں ڈرتا بندہ، وہ اصل میں بندہ اتنا بھی نہیں ڈر رہا جتنا رب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، انسانوں سے ڈرتا ہے، تو یہی ان لوگوں کا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن کو جنت دکھا کے جنت کی نعمتوں پر نظر پڑے گی، لیکن جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہاں سے نکال کے پیچھے دوبارہ جہنم میں جاؤ۔ حضرت امام تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں قبرستان میں ہی سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی، ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ یعنی ایک بندے کی جو ایسی سزا ہو رہی تھی قبرستان میں کہ ایک زنجیر تھی، سنگل جس کو کہتے ہیں، اس کے منہ میں ڈالو، اس کی شرمگاہ سے یہ سنگلی نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا، یا رب العالمین، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوائے گا اپنی، میں فلاں نیکی نہیں کرتا تھا، یا رب العالمین میں فلاں نیکی نہیں کرتا تھا، تو اپنی نیکیاں گنوائے گا۔ تو اس وقت پھر یہ ندا سنے گا، لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، تو یہ اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، میرے لیے نہیں کرتا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا، یہ اعمال تیرے لوگوں کے لیے تھے، میرے لیے نہیں تھے، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو ہی میری نافرمانیاں کرتا تھا کہ اب مجھے کون دیکھ رہا ہے، حالانکہ میں تو دیکھ رہا ہوتا تھا ہر وقت، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تو تنہائی میں ہوتا، لوگوں سے دور ہوتا تھا، اس وقت تو بتا کیا کر رہا تھا؟ تو اگر میرے لیے نیکی کرتا، تنہائی میں بھی میرے لیے نیکی کرتا، لوگوں کے سامنے تو حاجی بنتا تھا، لوگوں کے سامنے نمازی بنتا تھا، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے تو بڑے ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن تنہائی میں جب ہوتا تھا تیرے وہی کام کہ فلمیں دیکھنا تیرا کام تھا، گانے سننا تیرا کام تھا، اور بے حیائی کے کام کی باتیں کرنا ہے، شراب وغیرہ جو بھی نافرمانی کے کام تو کرتا تھا تنہائی میں کرتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے تو کرنا شرم کرتا تھا، میرے سامنے کرنے میں شرم کیوں نہیں کرتا تھا؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو یاد کرائے گا کہ تو نے جو نیکیاں کی ہیں لوگوں کے لیے کی ہیں، میرے لیے نہیں کی ہیں۔ تو اس لیے نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا تھا اور تم نے میرا کچھ خیال نہیں رکھا، اللہ رب العالمین فرمائے گا، پھر اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ فرما لیجئے، نیکی کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے۔ جو انسانوں کے سامنے کرتا ہے تنہائی میں بھی وہ نیکی کرنی چاہیے، بلکہ تنہائی میں زیادہ کرنی چاہیے۔ تنہائی میں جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی طرف دلیر ہو جاتے ہیں، اس وقت خاص گناہوں سے ڈرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ضرور اس بندے کو یاد کروائے گا قیامت کے دن کہ تم نے یہ کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔